جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج جو ایک بڑی اہم اور تہلکہ خیز انٹرویو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب کا جو اے آر وائی پہ نشر ہوا، انہوں نے کئی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی، کچھ پہ سوال بڑے ہی مناسب جو بنتے ہیں اس وقت وہ بھی اٹھائے، اور اور آپ کو پتہ ہی ہے عاطف خان جو ہیں وہ خان صاحب کے بڑے پرانے اور مخلص ساتھیوں میں ہیں، اور اس وقت بھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ہر مشکل وقت میں وہ کھڑے رہے، اور کافی مشکلات انہوں نے الیکشن کے دنوں میں بھی دیکھی، اور وہ تو خیر ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن انٹرویو پہلے جو انہوں نے بات کی، سب سے اہم جو لوگ جس پہ سب سے زیادہ اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ انہوں نے علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کا جو کچھ روز پہلے ڈی چوک میں آنا نہ آنا جو بھی وہ ہے، اور پھر کے پی ہاؤس جا کر 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو جانا، اور پھر ایک دم منظر عام پر آ کے اپنی ایک کہانی سنانا، اس پر انہوں نے سوال اٹھائے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ پہلی پی ٹی آئی کی سینئر اور اہم بڑی توانا آواز ہے جنہوں نے یہ سوال کیا۔ عام پی ٹی آئی کے کارکن یا ایون کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ تو سوال اٹھا رہے تھے، لیکن یہ پہلی ایک بڑی آواز ہے پی ٹی آئی کے اندر جنہوں نے یہ کہا کہ بڑا ہی عربی بڑا لحاظ رکھ کے انہوں نے بات کی، اور ایک وہ ہیں پڑھے لکھے بڑے لحاظ والے آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ چھوڑیں، جو گنڈاپور صاحب نے خود بتایا اس کو چھوڑ کر آپ نتیجے پہ آ جائیں، چلیں اس کو ہم مان لیں نہ مانیں، وہ کیا کہانی سنا رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اس عمل سے ورکر جو ہے وہ سخت ڈی مورلائز اور مایوس ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کلیئر نہیں کیا، انہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ کیا ڈی چوک جانا ہے تو ادھر رہنا ہے، واپس آنا ہے، دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، اور وہ ورکر ایک نیت سے آیا اور پھر آپ نے آ کے کچھ اور کر دیا اور ایونٹ ہی بدل دیا، اور اس سے پھر وہ بہت زیادہ مایوس ہوا، اور یہ سوال تو بالکل بنتا ہے، اور یہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری جماعت کا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہی یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنی علیحدہ اس نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ایون خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں، وہ کوئی پیغام ہو وہ تو ضرور دیں، اور جو کوئی اندر گفتگو ہوتی ہے وہ عجیب و غریب آ کے وہ باہر بتاتے ہیں، اس سے ہمارا جو ورکر ہے یا سپورٹر ہے ایون ووٹر وہ کنفیوز ہوتا ہے، اسے واضح پالیسی واضح ظاہر ہے خان صاحب پی ٹی آئی ہے نا، عمران خان، تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کی بات مانے، اور یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، تو وہ کنفیوژن سے پھر ظاہر ہے پارٹی کو اور وہ نقصان ہوتا ہے، اور چیزیں پھر اس طرح نہیں ہوتی، اور یہ سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ڈیمیج کر رہی ہے جماعت کو۔ پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں پس پردہ خان صاحب سے، اس پر انہوں نے کہا کہ بڑا ہی کہہ لیں کہ انہوں نے آلموسٹ اشارہ دے کے اس کو کنفرم کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جیسے ملک کی حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی طرح پی ٹی آئی بھی اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس طرح ختم کر لے گا تو وہ تو ختم نہیں ہونی، بلکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسے ختم نہیں ہوتی، تو اس لیے حل یہ ہے کہ پھر بیٹھ کے بات کریں اور اس کا حل نکالیں، اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا، اور پہلی دفعہ ڈیل کی انہوں نے صحیح بتایا کہ ڈیل کیا ہے اور راستہ نکالنا کیا ہوتا ہے۔ یہ محمد علی درانی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ان کا میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ڈیل تو ذات کے لیے ہوتی ہے، جو کہ پہلے تو انہیں پتہ ہے اب کی ہوندہ رہا ہے کس طرح ڈیلاں اور پلیٹ لیٹس کدی کٹتے سی، کدی این آر او کے زرداری صاحب نکل جاندے سن، تو یہ تو اس طرح نہیں ہے، ڈیل نہیں حل نکالنا ہے، حل جو ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے، ڈیل تو ذات کے لیے ہوتی ہے، اور واقعی ذات کا ہوتا تو میرا خیال ہے خان صاحب کب کے باہر ہوتے اور سارا کچھ سیٹ ہو جاتا۔ یہ بڑی زبردست بات انہوں کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جب انہیں پوچھا گیا کہ پھر اس وقت انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ میرے ہی دوست ہوں جو دونوں طرف جن کے تعلقات ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں،
اور ایون ان سے جب پھر گنڈا پور صاحب کا پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اس معاملے میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بالکل، کیونکہ وہ سی ایم ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ایڈمنسٹریٹیولی ان کا سیکورٹی ایجنسی سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے، تو بالکل یہ ممکن ہے۔ لیکن خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ جو تصدیق ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 5واں دور چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ڈبل گیمرز ہیں ہماری پارٹی میں، اس کی انہوں نے تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تو پارٹی میں ہر کوئی ایک دوسرے پہ شک کر رہا ہے۔ ایون انہوں نے کہا کہ لیکن یہ کہا کہ ڈبل گیمرز جو ہیں نا، یہ زیادہ دیر چھپے نہیں رہتے، ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یہ خود بخود ایسی حرکت بات کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، رؤوف حسن جیسے اور بھی جو لوگ ہیں۔ تو وہ اس لیے ان کو جو ہے پارٹی میں تو اس وقت سارے ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں 4 دفعہ خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ خان صاحب تھوڑے ڈپریس ہوں گے، کھلے ڈلے آدمی رہے، اور وہ جس طرح زندگی گزاری موج میں، تو وہ اب تھوڑے ڈپریس ہوں گے، کوئی صحت کا مسئلہ ہوگا، لیکن کہتے ہیں میں حیران تھا کہ وہ بڑے فریش، اور بلکہ وہ ہمیں الٹا حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جانا، کتنی دیر عوام کی رائے اور اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ اختلافات پہ انہوں نے یہ اسپیشلی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا، یہ یونٹی کا وقت ہے، لیکن ظاہر ہے باہر پھر اپنا اپنا سودا بیچتے ہیں، اس میں ڈبل گیمرز بھی ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے جو حکومت کا بتایا، انہوں نے کہا یہ حکومت کوئی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا نہ وزیر داخلہ اپنا ہے، نہ وزیر خزانہ اپنا ہے، نہ جس کی کوئی آئی جی نہیں بات مانتا، یہ کیسی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ انہوں نے جلدی جانا ہے حکومت نے، اور یہ خود ہی نیچے دب رہے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ خود ہی نیچے جائیں گے۔ دوسری جو خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ترمیم بس کر لو کسی طریقے۔ تو وہ آج کی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ آج پھر وہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں تلخی بھی ہوئی آپس میں ارکان کی۔ تو ایک تو سوچ یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری اور یہ فارم 47 والے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرنی، اور لیکن دوسری سوچ یہ ہے کہ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں تاکہ یہ بلڈوز نہ کریں، کیونکہ مولانا کو بھی تو پکڑ کے رکھنا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ ہوں۔ یہ 2 سوچیں ہیں پی ٹی آئی میں۔ بہرحال کمیٹی میں ایک تو تلخی ہوئی، پھر ابھی تک جو ہے وہ طے نہیں ہو رہی چیزیں، اور مین وہی ہے پرابلم کہ پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ اور یہ سارے وہ کہتے ہیں جی آئینی عدالت ہو، اور مولانا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آئینی عدالت کا بھی وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو طریقہ ہے گورنمنٹ کا وہ اس پہ اختلاف ہے، تو وہ پھر مولانا یا ان کی جماعت کہتی ہے، جو اس میں کامران مرتضیٰ صاحب تھے کمیٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ چلو بینچ بنا لیں علیحدہ اسی سپریم کورٹ کے اندر۔ اب وہ بینچ پھر وہ کیسے یہ تسلیم کریں؟ بہرحال وہ پھر یہ ادھر ہوا تو پھر ایک ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب کو پیپلز پارٹی والے ادھر لے گئے صدر صاحب کے پاس، اب ادھر وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی طے نہیں ہوا۔ اب وہ جمعرات تک کام ملتوی ہو گیا یہ ترمیم شرمیم والا، تو اب دیکھی جائے گی 5 دن دا وچ گیپ پہ گیا، کوئی ذیلی کمیٹی بنے گی اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت مقابلہ بہرحال سخت ہے، لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا۔ اور آج گورنمنٹ کا مسودہ بھی سامنے آیا، اور اس میں وہی یہ تھا کہ جی جو آئینی عدالت ہے اس میں انہوں نے تھوڑی اب تبدیلی کر کے یہ کیا کہ یہ چیف جسٹس جو ہوں گے وہی اور کوئی ممبر، لیکن ان کو چنے گا جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج چنیں گے، پھر اور بھی اس طرح کی چیزیں، پینل ہو چیف جسٹس وغیرہ کے لیے، اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ تو یہ ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ گورنمنٹ ہے اور یہ پیپلز پارٹی ہے، اور ایک ہی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی 2 ہاتھ آگے ہے۔ تو اس لیے اس میں ابھی معاملہ اسی طرح ہے، لیکن
بہرحال مولانا کے بارے میں کبھی لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آج بھی کچھ، لیکن دوسری طرف ہی وہ کلیئر بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ابھی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ مین چیز ہے جو بینچ کا یا آئینی عدالت کا، وہی اصل چیز ہے. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال اب 4-5 دن کچھ نہیں ہونا. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں.